رسول اللہ سے روایت ہے کہ ماہ رجب اللہ کا بڑا مہینہ ہے اور کوئی مہینہ اس کی عظمت اور فضیلت تک پہنچ نہیں سکتا۔ تھوڑا سا موٹیویشن ہو جائے، میں مفاتح الجنان سے ایک صفحہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فرمایا پھر کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک روزہ رکھے خدا کی خوشنودی کا سبب ہوگا، خدا کا غضب دور ہوگا اور جہنم کا ایک دروازہ اس پر بند ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اب وائس آن لائن بھی واضح اور کلیئر ہوگی کہ حضور نے فرمایا کہ خدا کا غضب دور ہو جائے گا، جہنم کا دروازہ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے جہنم کی آگ اس سے 1 سال کے راستے کے برابر دور ہو جاتی ہے۔ جو شخص 3 دن روزہ رکھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بالخصوص جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن 900 سال کی عبادت کا ثواب ہے، تو بہتر ہے کہ پہلے سے معلومات رہیں۔ فرمایا کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیرین ہے، اور جو ماہ رجب میں ایک دن روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس نہر سے اسے جنت میں سیراب فرمائے گا۔ البتہ علماء نے یہی فرمایا ہے کہ جیسے کوثر کی جو نہر ہے اس کی حقیقت بی بی فاطمہ ہے، اس طریقے سے ماہ رجب المرجب، ماہ رجب کے نام سے جو نہر ہے اس کی حقیقت ولایت مولا علی علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ رجب استغفار کا مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں اپنے گناہوں سے طلب مغفرت کرنی چاہیے۔ رجب کو عصب بھی کہتے ہیں۔ عصب کیوں کہتے ہیں؟ عصب کہتے ہیں ڈاؤن پور کو۔ شدید جب بارش ہو رہی ہو تو اسے عصب کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے عربی میں، یعنی ماہ رجب میں اللہ کی رحمت ایک شدید بارش کی طرح برس رہی ہوتی ہے۔ وہ خدا کے جو ارحم الراحمین ہے، جو ہر مہینے میں ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ ذی القعدہ میں بھی ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ شوال میں بھی ارحم الراحمین ہے، لیکن رجب میں اس کی رحمت ایسے ہے کہ جیسے ایک موسلا دار بارش برس رہی ہے۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ کہیے اس مہینے میں استغفر اللہ و اسألہ التوبہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اسے توبہ کا سوال کرتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ابن سالم کہتے ہیں کہ میں پہنچا رجب کے آخر میں، جبکہ چند دن باقی رہ گئے تھے، امام کی نگاہ مجھ پر پڑی۔ امام نے کہا کہ کیا اس مہینے میں تم نے کوئی روزہ رکھا ہے؟ خود سے امام نے پوچھا کہ کیا کوئی روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا یا ابن رسول اللہ نہیں، میں نے روزہ نہیں رکھا، ایک بھی روزہ نہیں رکھ پایا۔ امام نے کہا تجھ سے اس قدر ثواب فوت ہو گیا جو سوائے خدا کے اور کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اور میں نے تقریر میں آپ سے یہ کہا کہ جب امام یہ کہہ دیں اس کا مطلب ہے کہ واقعاً حتماً ایسا ہی ہے، یہ مبالغتاً نہیں، حقیقتاً امام نے کہا کہ اتنا ثواب تجھ سے فوت ہو گیا تو کوشش کریں کہ ایک روزہ کم از کم ہو جائے، کیونکہ امام نے کہا اگر ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو اتنا ثواب ضائع ہو گیا جو خدا کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ تو ہمارے ماشاءاللہ جو بچے ہیں جو اسکول جا رہے ہیں، بالخصوص جو ممیز ہو چکے ہیں اور جو بالغ ہو چکے ہیں، وہ ویکنڈز پہ رکھ لیں کیونکہ دن تھوڑے سے طویل ہیں، لیکن بہرحال کم از کم ایک روزہ ضرور رکھیں۔ پھر امام نے کہا اے سالم، جو شخص اس مہینے کے آخر میں بھی کوئی ایک دن روزہ رکھ لے خدا اس کو محفوظ رکھے گا عالم نزع کی سختی سے، موت کے خوف سے، عذاب قبر سے، اور جو شخص اس مہینے میں آخر میں 2 روزے رکھے وہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا، جو 3 روزے رکھے آخر میں وہ روزے قیامت کے عظیم خوف سے محفوظ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اب آ جائیے ایک عمل اور، 2 عمل اب تک آپ کی خدمت بیان کیے جا چکے ہیں، ایک روزہ رکھنا، دوسرا استغفار زیادہ سے زیادہ کرنا، تیسرا ایک عمل جو کہ اس مہینے کی راتوں میں کل ملا کر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ۔ تو یعنی اگر آپ ایوریج دیکھ لیجئے تو تقریباً 35-40 ٹائمز اگر آپ پڑھ لیں تو کل مہینے میں راتوں میں 1000 مرتبہ یہ ہو جائے گا۔ تو اتنا کوئی سخت عمل نہیں ہے یہ۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی خاص تاکید وارد ہوئی ہے۔ لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے کہ جو لوگ مولا علی کے چہرے کو دیکھ کے پڑھتے تھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔